محبت اور احترام کے ساتھ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في مقام آخر ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ محبت کے ساتھ پھر سے درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب محمد صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز مکرم سامعین نظام، اسلام کے غیور نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک عید المومنین کے اس مقدس موقع پہ اللہ پاک نے مجھے کچھ کہنے اور آپ لوگوں کو کچھ سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ حق بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا میں سب سے زیادہ حق بیان کرنے والے تھے۔ حق بیان کرنے سے نہ اللہ ڈرتا ہے نہ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ ڈرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے جتنے بھی غلام ہیں وہ حق بات کرنے سے کسی دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرا کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہے۔ ساری دنیا اپنی کامیابی مال و دولت میں ڈھونڈ رہی ہے، ساری دنیا اپنی کامیابی دنیا کے چیزوں میں ڈھونڈ رہی ہے، ساری دنیا اپنی کامیابی، مغرب کے لوگ اپنی کامیابی، منافقین اپنی کامیابی، کفار اپنی کامیابی چاند پہ جانے کو سمجھتے ہیں، آسمانوں پہ جانے کو سمجھتے ہیں، ستاروں پہ جانے کو سمجھتے ہیں، مگر خدا کی قسم مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، سارے دنیا کے لوگوں تم چاند تک پہنچ جاؤ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم محمد مصطفیٰ کے قدموں تک اگر پہنچیں گے یہی ہماری کامیابی ہے۔ کوئی چاند تک پہنچ گیا، کوئی آسمانوں تک پہنچ گیا، کوئی ستاروں تک پہنچ گیا، اگر محمد مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچا دنیا میں بھی اس کی بربادی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ برباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا، ان جیسی تم زندگی گزار کر لاؤ تب میں تمہارے ایک ہاتھ میں کامیابی کا پروانہ عطا کروں گا، سیدھے ہاتھ میں کامیابی کا پروانہ عطا کروں گا، انعامات سے نوازوں گا، جنت کے چابیاں تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گا، دنیا سے 10 دگنی جنت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر ان کی زندگی کی طرح زندگی بنا کر لانا ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایک کپڑا دیا، میرے ہاتھ میں دستی ہے، رومال ہے، رومال کسی کو میں دیتا ہوں، سیم اسی طرح کا رومال بازار سے خرید کر لاؤ، ایک دکان میں نہیں ہے دوسرے دکان میں جا کر لاؤ، دوسرے دکان میں بھی نہیں ہے تیسرے دکان میں جا کر لاؤ، اگر وہاں بھی نہیں ہے چوتھے دکان میں ڈھونڈو، وہاں ملے تو لانا۔ اس کے علاوہ دوسرے کلر کا رومال بھی نہیں چاہیے، دوسرے رقم کا کپڑا بھی نہیں چاہیے، دوسرے رقم کے لکیرات بھی نہیں چاہیے، میں رومال مانگتا ہوں اسی طرح کا رومال، اسی طرح کی دستی، اگر کلر الگ ہوگا یہ سیم نہیں ہے، اگر کپڑا الگ ہوگا یہ سیم نہیں ہے، یہ اسی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ جیسی زندگی گزارو، شادی بھی انہی کی طرح ہونا ہے، زندگی بھی انہی کی طرح ہونا ہے، چلنا بھی انہی کی طرح ہونا ہے، کھانا بھی انہی کی طرح ہونا ہے، پینا بھی انہی کی طرح ہونا ہے، رات کی آرام بھی انہی کی طرح ہونا ہے، بیوی سے ملنا بھی انہی کے طریقے پر ہونا ہے، مرنا بھی انہی کے طریقے پر، جینا بھی انہی کے طریقے پر، کھانا بھی انہی کے طریقے پر، کمانا بھی انہی کے طریقے پر۔ اگر دستی کا کلر بدلے گا میں دستی نہیں لوں گا، محمد مصطفیٰ کی زندگی سے ہماری زندگی الگ ہوگی، اللہ پاک کی اس زندگی کو قبول نہیں کرے گا، ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پہ مارے گا، جنت نہیں بلکہ جہنم کے فیصلے اللہ پاک کرنے والے۔ مسلمانوں ہمارے لیے ضروری ہے زندگی کے ہر موڑ پر محمد مصطفیٰ کے قدموں کو ہم تلاش کریں، ہمارے نبی کے قدم کس طرف جاتے تھے اس طرف ہم چلے، نبی کی شادی کیسی ہوتی تھی ایسی شادی بنائے۔ آج شادی کا عنوان ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ شادی کے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ میں نے 3 آیات خطبے میں تلاوت کی تھی، ان میں سے سب سے پہلی آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت چارواں پارہ لن تنالوا البر حتیٰ کے پارے میں سورۃ النساء کی آیت ہے۔ نساء کا معنی عورت، مرد کے بارے میں اللہ پاک نے کسی صورت کو نہیں اتارا، سورۃ الرجل، سورۃ الرجال مرد کی صورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورے بہت سارے نازل کیے، ان سوروں میں سے ایک سورت عورت کے متعلق نازل کیا، سورۃ النساء۔ اللہ کو یہ عورت اتنی زیادہ پسند ہے، اس کے متعلق ایک سورہ کو بنا کر اللہ پاک نے اس کو قرآن میں نازل کیا اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کی کوئی قدر نہیں تھی،
خدا کی قسم محمد مصطفیٰ نے جو عورت کا مقام بتایا دنیا کا اور کوئی مذہب اور کوئی کتاب تعلیم ہمیں نہیں دیتا جو تعلیم محمد مصطفیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ عورت کے متعلق ہمارے نبی نے فرمایا عورت اتنی اونچی ہے، عورت کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، عورت اگر بیوی ہے اس کے شوہر پر ضروری ہے عورت کے حقوق ادا کرے، عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر تیری بیٹی ہے تیرے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، عورت اگر تیری بہن ہے عورت تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، عورت اگر تیری ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کو میں اپنی امی کو حج کروانے لے کر گیا، حج کروانے کے واسطے جب میں گیا تھا اللہ والے نے دوسرے نے دیکھا ایک اللہ والا اس کے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا، ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بیٹے تو کیا چاہتا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں ترس رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے امی جان تیرے قدموں میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یا اللہ مجھے میرے امی کے قدموں میں جنت دکھلا دے۔ خدا کی قسم کھا کے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے امی کے قدموں تلے جنت کا نقشے کو دیکھا، جنت کا نقشہ ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ کون سا مذہب ہے جو ماں کی اس قدر تعظیم کرتا ہے؟ کون سا مذہب ہے، کس مذہب کی کتاب تعلیم دیتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ عورتوں کو اگر کوئی مذہب حقوق دیتا ہے وہ مذہب اسلام ہے جو عورتوں کے درجے کو اونچا کیا، عورتوں کے متعلق قرآن میں ایک آیت کو نازل کیا، قرآن میں ایک سورت کو نازل کیا، عورت اگر ہماری ماں ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے جب عورت بچی پیدا ہوتی تو اس کو جلا دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس کو گاڑ دیا جاتا تھا اور کہتے تھے یہ عورت ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بنتی ہے، یہ عورت ہمارے لیے عزت کو ختم کرتی، ہمارے لیے عزت کو ختم کرنے والی بنتی ہے۔ یہ باتیں کہہ کر اس زمانے میں عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ہمارے نبی دنیا میں آ کر بتایا لوگوں عورت بے عزتی کا سبب نہیں ہے، عورت عزت کا ذریعہ ہے، عورت جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو عورت کے حقوق کے متعلق، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ باہر کے معاملات ہے لوگ بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں انہیں فلاں آدمی سے لڑائی کرا، انہیں فلاں آدمی سے جھگڑا کیا، انہیں فلاں کا مال لے کر لوگوں کو ہڑپ کر دیا، دھوکہ دے دیا، فلاں کا پلاٹ لے کو کھا لیا، فلاں لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، مگر جو اندر کی باتیں ہوتے ہیں، اندر کی باتیں گھر میں ہونے والی چیزیں اس کو ہم دیکھتے نہیں۔ میاں اپنے بیوی پر حکومت کرتا ہے، میاں اپنے بیوی کو ایک کمزور غلام سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم ہماری بیوی ہماری غلام نہیں ہے، ہماری بیوی ہماری ایک خاص دوست کی طرح، اس کو دوست کی طرح دیکھو، وہ تمہاری غلام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا اور اسی سے جوڑے بنائے، بہت سارے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، وبث منہما رجالا کثیرا، بہت سارے انسانوں کو بھیجا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس میں بھی ڈرنے کا سبق اللہ دیتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے متعلق اس آیت میں آیا ہے عورت کو سب سے پہلے جو حق ہے اس حق کو تم ادا کرو۔ آج شادیاں ہوتی ہیں، حقوق بیوی سے نکاح کرنے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ مہر کا حق ہے۔ 40 سال گزر گئے، انہیں مر گیا، مرنے کے بعد جنازہ جب لا کو رکھتے سامنے، بیوی کو بھیجا جاتا جاؤ ان کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کے بولو تمہارے سے میں شادی کری تھی، تم مہر نہیں دیے، میں معاف کرتی ہوں، مہر کو معاف کر دیتی ہوں۔ مرنے تک اس نے اس فرض کو ادا نہیں کیا۔ شادی میں گانا بجانا فرض نہیں ہے، حرام ہے۔ شادی میں ناچنا حرام ہے، شادی میں شراب پینا حرام ہے، شادی میں گھوڑوں پہ ناچنا حرام ہے، شادی میں ویڈیو نکالنا حرام ہے، اور شادی میں جتنے رسومات آج ہم کرتے ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں۔ مسلمان اس کو ضروری قرار دیا اور مرنے تک یہ مہر کو ادا نہیں کرتا۔ مہر کے ادا کیے بغیر بیوی سے ملنا حرام ہے۔ اس حرام کو اس حرام کے متعلق ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جو شادیاں کرتے ہیں کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہے۔ ہر چیز میں کارڈ جو لیتے ہیں اس کے اوپر النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کا مطلب تو جانو،
इस हदीस के मतलब को समझो। कार्ड बड़े बड़े छपवाते हैं, कितने रुपए का भाई कार्ड? एक एक कार्ड 30-30 रुपया का, 50-50 रुपया का। कितने गरीबों का ये हक मार रहे हैं, कितने लोगों का ये दिल दुखा रहे हैं। लोगों का दिल दुखाना तो दूर की बात, खुदा की कसम मुसलमान जब भी किसी शादी में इतने हजारों रुपया खर्च कर कर बेकार जो कार्ड बनाते हैं, जो पैगाम देने के लिए रिसाला बनाते हैं, ये रिसाला जब बनाया जाता, लोगों में बांटा जाता, लोगों के दिलों को तकलीफ तो होती है, गरीब के दिल में दुख तो होता है। खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हमारे नबी है, हमारे सरदार है, हमारे आका है, उस नबी को भी तकलीफ होती है। ये कार्ड के जरिए से हम नबी को तकलीफ दे रहे हैं। उस कार्ड के ऊपर लिखा जाता है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नबी फरमा निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो मेरे सुन्नत से मुंह मोड़ता है वो मुसलमानों में से नहीं है, वो मेरे उम्मत में से नहीं है। ये बोल के शादियां करते हैं, निकाह करना सुन्नत है। भाई शादी किस तरह करना है ये सुन्नत नहीं है। शादी सादगी के साथ करना ये सुन्नत नहीं है, इस पे हमारा ख्याल नहीं आता। हाँ हाँ, जो कार्ड तुम बनवाते हो हजारों के पैसे, 50,000 के कार्ड, एक आदमी कार्ड दिया 80 रुपया का रकम लगाकर, 80 रुपया का कीमत है एक शादी का कार्ड। हमारे मौलाना के पास काशिफुल हुदा चेन्नई में मद्रास में एक हजरत है, उनके पास अभी रखा हुआ है। उन्होंने बता देखो लोग 80-80 रुपया का कार्ड बनाकर शादियों में बांट रहे हैं। ये फजूल खर्ची ने तो और क्या है, ये शैतानी अमल है, ये जहन्नम में ले जाने का जरिया है। जो आज शादियों में हम इतने रुपये के कार्ड बनाते हैं, वो कौन भी हो, नमाजी भी हो, हाजी भी हो, मस्जिद के जिम्मेदार भी हो, मदरसे के जिम्मेदार भी हो, 100 हज करने वाले भी क्यों ना हो, उम्रा करने वाले भी क्यों ना हो, जमात के अमीर साहब भी क्यों ना हो, गरीब साहब भी क्यों ना हो, जो इतने रकम लगाकर बेकार फजूल खर्ची करते हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल को दुखा रहे हैं, मामूली लोगों के दिल को नहीं दुखा रहे हैं। आज शादियों का ये हाल हो गया, कार्ड इतना बनवाते अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, मेरे सुन्नत से जो मुंह मोड़ेगा वो मेरे उम्मत में से नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है। कार्ड के ऊपर लिखते हैं, कार्ड लोगों में तकसीम करते हैं, और लोगों को तकसीम करो, सारे उम्मत में तकसीम कर कर लोगों में जाहिर कर दो हम मुसलमान नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मत ही नहीं है। क्यों उम्मत ही नहीं है, क्यों मुसलमान नहीं है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के सुन्नत से मुंह मोड़ने वाले हैं। मुंह नहीं मोड़ा इतने हजारों रुपए के कार्ड बनाकर। ये दावा नहीं कर रहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत ही नहीं है, ये दावा नहीं कर रहा है मैं फजूल खर्ची कर कर मोहम्मद मुस्तफ़ा के गरीबों का दिल दुखाया हूँ। दावा खुद कर रहा है मैं मुसलमान नहीं हूँ, खुद कार्ड लेकर गरीब लोगों में तकसीम कर रहा है, खानदानों में तकसीम कर रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सुन्नत से मुंह मोड़ता है वो मुसलमानों में से नहीं है, वो उम्मत मोहम्मदिया में से नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मत में से नहीं है। ये खुद साबित कर रहा है। शादियाँ होती है बहुत ज़ोर से। अल्लाह तबारक व तआला ने शादी को आसान किया और ज़िना को बहुत मुश्किल बना दिया। आज की हालत ये है, मस्जिद में खड़े होकर कुरान के सामने अल्लाह के घर पे मंबर रसूल पे खड़े होकर मैं कहता हूँ मुसलमान के बेवकूफ़ लोगों ने जो अमेरिकी तहज़ीब को अपनाते हैं, इन लोगों ने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया, ज़िना के अड्डे खोल रखे, ज़िना के लिए रास्ते बना दिए कि आसान तरीक़े हैं ज़िना करने के, शादियाँ करने के मुश्किल तरीक़े हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सुन्नत को मोड़ दिया इन लोगों ने। आज हो रहा है दुनिया में, 30-30 साल हो गई हमारे माँ बहनों के, आज तक उनका निकाह नहीं हुआ। किसी के 35 साल भी हो गए, आज तक निकाह नहीं हुआ। किसी के 28 साल भी हो गए, आज तक उनका निकाह नहीं हुआ। वजह क्या है? हम लोगों ने शादी को मुश्किल बना दिया। उस ज़माने के कुफ़ार औरतों पे जुल्म करते थे, उस ज़माने के कुफ़ार औरतों को कत्ल करते थे, उस ज़माने के कुफ़ार औरतों को जिंदा दफन करते थे। आज के ज़माने के नाम निहाद मुसलमान मुनाफिक जहेज का नाम बनाकर, जोड़े का नाम बनाकर, घोड़े का नाम बनाकर
یہ پیسے جوڑے رقم کٹنم کا نام بنا کر مسلمان عورتوں کو زندہ جلنے پر مجبور کر رہے ہیں. کتنی عورتیں جل کر مری نہیں؟ پیپروں میں آتا ہے. حیدرآباد کے منصف پڑھو تمہیں معلوم ہوگا, اخبار پڑھو معلوم ہوگا کتنی مائیں بہنیں جل کر مر رہی ہے. نکاح کتنا آسان ہے. حضرت بلال, ایک صحابی آئے, پوچھا کہ یا رسول اللہ میری بہن گھر میں ہے, نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ بلال کالے آدمی تھے, بلال کالے کلوٹے تھے, بلال کا رنگ کچھ اچھا نہیں تھا, بلال خوبصورت آدمی نہیں تھے, معمولی نوجوان تھے, غلام آدمی تھے, کمزور آدمی تھے, کالے کلوٹے آدمی تھے, ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے. صحابی نے جب رسول اللہ سے پوچھا, رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ صحابی خاموش چلے گئے. ان کو پتا, یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ بلال پسند نہیں ہے, کالا آدمی ہے, کلوٹا آدمی ہے, اچھے لوگ کو, اچھے آدمی کو دے کر میں کرنا چاہتا ہوں, پیسہ بلال کے پاس نہیں ہے, غلام آدمی ہے, پسند نہیں, بول کے چلے گئے, ایسے ہی خاموش تھے. دوسرے مرتبہ آئے, فرمایا یا رسول اللہ میری بہن ہے, کوئی رشتہ دیکھیے, شادی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ یہ خاموش تھے, پھر سے واپس چلے گئے. تیسرے مرتبہ جب آیا رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میری بہن کی شادی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا تمہیں بلال ایک جنتی پسند ہے؟ فرمایا کہ ہاں جنتی پسند ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بلال جنتی ہے. اللہ کے نبی جب آسمانوں پہ گئے تھے, معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے, جب جنت میں اللہ کے نبی گئے تھے, نبی جا رہے تھے, قدموں کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. رسول اللہ نے پوچھا وہ فرشتوں یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ بلال کی آواز ہے, جو دنیا میں چلتا ہے اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے. سب سے پہلے جنت میں جانے والا صحابی بلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھیں گے, ساری دنیا موجود ہوگی, آدم بھی ہوں گے علیہ السلام, ابراہیم بھی ہوں گے علیہ السلام, اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں گے, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے, عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے, ابو بکر صدیق بھی ہوں گے, عمر فاروق بھی ہوں گے, عثمان غنی بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے, تمام صحابہ ہوں گے, پیران پیر بھی ہوں گے, خواجہ معین الدین چشتی بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, آپ لوگ بھی ہوں گے, ساری دنیا موجود ہوگی. اللہ پاک کہے گا بلال اذان دو, سارے دنیا کے لوگوں کو بلال کی اذان اللہ پاک سنائے گا. بلال اذان دیں گے, اونٹ لایا جائے گا, اونٹ پہ اللہ کے نبی بیٹھیں گے, بلال نکیل پکڑیں گے. سب سے پہلے پورے صحابہ میں, امت کے پورے لوگوں میں, پورے نبیوں میں بلال سب سے پہلے جنت میں قدم ڈالیں گے, نبی کے اس اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر. سب سے پہلے جنت میں جانے والے صحابی. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بلال جنتی ہے. کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ ہاں مجھے بلال پسند ہے. بعد میں ان سے نکاح کر دیا. حضرت علی کا جب نکاح ہوا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ نکاح کے محفل میں موجود نہیں تھے, باہر تھے. قبول ہو گئے تھے, میں نکاح کروں گا فاطمہ سے, فاطمہ بھی قبول کر لی میں نکاح کروں گی علی سے. بات چیت ہو گئی, کوئی گھوڑا نہیں, کوئی جھوڑا نہیں, اور کوئی باجا نہیں, کوئی ویڈیو کشی نہیں, کوئی فوٹو کیمرہ کرنے والا نہیں. آج کل جو فوٹو کیمرہ کرنے والے آتے ہیں, نوجوان شوہر اپنے بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا, اپنے بیوی کا کمر نہیں دیکھا ہوگا, اپنے بیوی کا سر نہیں دیکھا ہوگا. خدا کی قسم مسلمانوں, کتنی بے غیرتی کی باتیں ہیں, کتنی شرم کی باتیں ہیں. ویڈیو کشی کرنے والا حرامی آدمی آ کر ہمارے بہن کی طرف نگاہ ڈالتا ہے, سب سے پہلے ویڈیو کشی کرتا ہوں. یہ کہاں کا تہذیب ہے؟ نبی نے 11 شادیاں کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا اگر تم غریب سے شادی کرو گے, صفیہ سے کہ میں نے جس طرح سے زندگی گزارا اس طرح سے زندگی گزارو. اگر تمہاری نکاح تمہارے سے بڑی عورت سے ہوا اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے میں نے خدیجہ کے ساتھ زندگی گزارا. اگر تمہارا نکاح کسی کنواری لڑکی کے ساتھ ہوا اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے میں نے عائشہ کے ساتھ زندگی گزارا. اگر تمہارا نکاح مطلقہ کے ساتھ ہوا, فلاں عورت کے ساتھ میں نے زندگی گزار کر دکھا دیا, اس طرح سے تم زندگی گزارو. آج دنیا کے لوگ بولتے ہیں تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی. 11 شادیاں, اتنے شادیاں کئی کو کرے بھائی. لوگ بولتے ہیں آج کل. میں وہاں دکان میں تھا, الخیر جو ہمارے بھائی ہے ان کے دکان میں موجود تھا, تو ایک ہندو آدمی آیا, ان سے محبت سے ہم بات کیا کرتے ہیں, آ کر بولا محمد مصطفیٰ 11 شادیاں کیے ہیں اور امت کو 4 شادی کرنے کی اجازت دی. امت کے لوگ 4 شادیاں کر سکتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ 11 شادیاں کیے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟
ہم نہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیے اور خود 11 شادیاں کرے. اتنی شادیاں کئی کو کرے؟ ان کی خواہشات کو مٹانے کے لیے کرے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو اعتراضات کرتے ہیں غلط اعتراضات ہیں. دنیا کے لوگ کفار مشرکین ناپاک لوگ شادی کرتے ہیں اپنی خواہش کے مٹانے کے لیے. یہ لوگ شادی کرتے ہیں مال و دولت کے لیے. یہ لوگ شادی کرتے ہیں پیسے کے لیے. یہ لوگ شادی کرتے ہیں اپنے دل کے خواہش کو مٹانے کے لیے. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ نے جو شادیاں کی ہیں اپنے خواہش کو مٹانے کے لیے شادی نہیں کیا. مال و دولت کے لیے شادی نہیں کیا. پیسے کمانے کے لیے شادیاں نہیں کیا. دولت کو جمع کرنے کے لیے شادی نہیں کی. بلکہ یتیموں کی مدد کے لیے نبی نے شادیاں کی ہے. غریبوں کی مدد کے لیے محمد مصطفیٰ نے شادیاں کی ہیں. بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے شادی کی ہے. غریبوں کی امداد کے لیے مصطفیٰ نے شادی کی ہے. بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے مصطفیٰ نے شادیاں کی ہے. اور دنیا میں ہدایت کو عام کرنے کے لیے قبیلوں میں ہدایت کو پھیلانے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے محمد مصطفیٰ نے شادیاں کی. اپنی خواہش کے لیے ہمارے نبی شادی نہیں کرے. 11 عورتوں سے شادی کیا. شادی کر کر دنیا کے لوگوں کو بتایا اس طرح کی عورت سے اگر تم شادی کرو اس طرح کی برتاؤ کرنا, اس طرح سے سلوک کرنا. عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے نا تو ہمارے نبی کے طریقے پر شادی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے. عیسیٰ ایک پیغمبر ہے. عیسیٰ ایک اللہ کا دوست, اللہ کا نبی ہے. جب دنیا میں عیسیٰ پھر سے آئیں گے قیامت سے پہلے, جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں نا بس ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. اگر قبول کریں گے تو بس اللہ کی مرضی, اگر قبول نہیں کرے ان کے گردنوں کو کاٹ دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام میری پوجا کیوں کرتے ہو, میری عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت تم کرو. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے ان کے مذہب کے طریقے پر شادی نہیں کریں گے. ان کے کتاب میں جو موجود ہے اس طریقے پر شادی نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اسی حدیث کے مطابق وہ بھی شادی کریں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کریں گے. محمد مصطفیٰ کی زندگی کو نمونہ بنا کر شادی کریں گے. محمد مصطفیٰ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر شادی کریں گے. تبھی ان کا نکاح ہوگا. نکاح پڑھانے والا محمد مصطفیٰ کا قاضی ہوگا, امت کا قاضی ہوگا. نکاح کے گواہی محمد مصطفیٰ کے غلام ہوں گے. اس کے بعد ان کا نکاح ہوگا. لوگوں ہمارا نکاح اگر محمد کے طریقے پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک برکت کے دروازے کھول دیں گے. اگر نبی کے طریقے سے منہ موڑ کر نبی کے طریقے کے جنازوں کو نکال کر ہم شادی کریں گے, اللہ ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے. اسی طرح کے اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہوتے رہیں گے. آج دیکھو شادیاں بہت ہوتی ہیں. شادی جب ہوتی ہے یہاں خوشی منائی جاتی ہے, وہاں نبی کے دل کو تکلیف دیا جاتا ہے. یہاں ہم بڑی خوشی سے ناچتے ہیں, پیتے ہیں, فلاں فلاں کرتے ہیں. بے عورتوں کو بے پردگی سے کھانا کھلاتے ہیں. عورتوں کا پردہ کھل جاتا ہے. اتنی نبی کو وہاں تکلیف ہوتی ہے, ہم یہاں خوشی مناتے ہیں. کیسے مسلمانوں ہم لوگ. یہ کیا شادی ہے جو آج ہم نے بنا کر رکھ دیا. ہر ایک کے داڑھی والے کی شادی بھی ویسی, جماعت میں جانے والوں کے شادیاں بھی ایسے, ملاؤں کے ساتھ پھرنے والوں کے شادیاں بھی ایسے, حاجی صاحب شادی کرتے ہیں ان کی بیٹے کی شادی بھی ایسی. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے نبی بات کر رہے تھے, صحابہ کرام موجود تھے. ایک عورت آ کر بولی, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ نے پوچھا, میرے 11 بیویاں موجود ہیں نا بھائی, میں شادی نہیں کر سکتا. وہ عورت بولی, میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے. کہا کہ میں تو شادی نہیں کر سکتا, جاؤ کسی اور کو تلاش. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, بولے یا رسول اللہ یہ عورت سے میں شادی کروں گا. صحابی سے پوچھا, کیا تم اس عورت سے شادی کرو گے؟ جی میں شادی کروں گا. نکاح کتنا آسان ہے دیکھو. اچھا آپ جب شادی کرو گے, عورت سے پوچھا کیا تو اس سے شادی کرے گی؟ عورت نے کہا, یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے شادی نہ کرے تو میں اس سے شادی کروں گی. تو قبول ہو گیا. رسول اللہ نے اس مرد صحابی سے پوچھا, لاؤ تمہارے پاس جہیز کیا ہے پہلے دے دو. جہیز بول رہا, کیا بولتے اس کو, مہر کیا ہے پہلے دے دو بھائی. مسلمانوں شادی کا جب عنوان بنایا جاتا ہے
شادی جب رشتہ جوڑا جاتا ہے، رشتے کے لیے بات کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے عورت سے پوچھا کیا کٹنم کا لا کر دو؟ عورت سے نہیں پوچھا کٹنم لا کر دو، جہیز لا کر دو، فرمایا مرد صحابی سے جاؤ مہر لا کر سب سے پہلے دے دو۔ آج ہم مہر موت تک بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مہر فرض ہے، بچانا فرض نہیں ہے۔ مہر فرض ہے، عورت والے لڑکیوں کا کھانا کھانا حرام ہے شادی میں، جو آج کل مجمع میں ڈالا جاتا ہے۔ مہر فرض ہے، ویڈیو کشی حرام ہے، فرض کو پہلے ادا کرو۔ مہر اتنا ضروری، آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو حوا علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے میں نے اس عورت کو بنایا۔ اللہ پاک کے اس بولنے کے بعد آدم علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حوا علیہ السلام کو چھونا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا، آواز آئی اے آدم تجھے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ میری بیوی ہے، یا اللہ میرے لیے تو نے بیکوک عورت کو پیدا کیا، میں کہیں کو نہیں چھو سکتا اپنے بیوی کو۔ فرمایا مہر ادا کرو، جب تک تم مہر ادا نہیں کرو گے تمہیں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ مہر کیا چیز ہے؟ فرمایا مہر یہ ہے میرے نبی کے اوپر 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ مہر کے ادا ہونے کے بعد تم تمہارے بیوی کو چھو سکتے ہیں۔ درود پڑھا، مہر ادا ہو گیا، اس کے بعد ان کو ملنے کی اجازت مل گئی۔ آج کل مہر پوچھا نہیں جاتا، عورت والے سب سے پہلے مہر پوچھنا ہے۔ جو مہر نہیں ادا کرے اللہ کے واسطے توبہ کرو، پہلے اپنے بیوی کو مہر ادا کرو، مہر دے دو ابھی، بعد میں اگر نہیں دیں گے اللہ پاک سب سے پہلے میدان محشر میں اپنے بیوی کے ساتھ میں سوال کرے گا تم نے اپنے بیوی کا مہر کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ نہیں پوچھے گا کٹنم کئی کو نہیں دیے، یہ نہیں پوچھے گا جوڑا کیوں نہیں دیے، یہ نہیں پوچھے گا گھوڑا کیوں نہیں۔ مسلمانوں مہر ادا کرو سب سے پہلے۔ صحابی سے پوچھا تمہارے پاس مہر کیا ہے؟ جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، کچھ میرے پاس مہر نہیں ہے۔ فرمایا ایک اگر لوہے کی انگوٹھی بھی کیوں نہ ہو ڈھونڈ کر لاؤ، مہر میں دینا ضروری ہے۔ گئے گھر میں جا کو دیکھے تو کوئی انگوٹھی نہیں تھی، پھر سے واپس آئے یا رسول اللہ موجود نہیں، جا کو ڈھونڈو، پھر بھی ڈھونڈا، پھر بھی دیکھا کہ کوئی انگوٹھی موجود نہیں تھی، پھر تیسری مرتبہ آئے کیا موجود ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ایک لنگی موجود ہے، آدھی لنگی دے سکتا ہوں۔ اس زمانے کے کتنے غریب صحابہ تھے، آدھی لنگی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا آدھی لنگی دے کے کیا کرے گا؟ تو آدھی پہنے گا، وہ آدھی پہنے گی، تجھے آدھی برابر بھی نہیں ہوگی، بیکار کیوں کرے گا؟ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن کے سورتیں مجھے یاد ہیں۔ فرمایا کون سے سورتیں؟ مزمل یاد ہے، مدثر یاد ہے، یاسین یاد ہے، فلاں فلاں یاد ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے، تمہارے بیوی کو سکھلاؤ۔ بیوی سے پوچھا، عورت سے پوچھا کیا تم راضی ہو تمہارے شوہر قرآن کی آیتیں یہ صورتیں تمہیں سکھائیں گے، اس مہر پر کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں اس مہر پہ میں بالکل راضی ہوں، اگر یہ سکھا دے اس سے بڑی میرے پاس اور کیا دولت آ سکتی ہے۔ قرآن سارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ نہ جوڑا، نہ گھوڑا، نہ باجا، نہ ویڈیو، کچھ بھی نہیں مسلمانوں۔ 11 شادیاں اللہ کے نبی نے کی ہے، مہر دینے سے پہلے کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا محمد مصطفیٰ نے۔ آج شادی ہوتی ہے، بچے والے بولتے ہیں کتنا دو گے؟ جتنا بڑا مالدار ہوگا شادی کرنے والا مرد وہ اتنا بڑا بھکاری ہوگا۔ انٹرنیشنل فقیر بن گئے آج کے مسلمان۔ بچی والے ضرور پوچھنا چاہیے مہر کتنا دو گے؟ 50,000 مہر بچی طے کرے گی، جتنی خوبصورت بچی ہوگی بچی طے کرے گی، بچہ مجھے 50,000 دینا، 1,00,000 روپیہ مہر دینا، 60,000 مہر دینا، 11,000 مہر دینا، فلاں فلاں بچی طے کرے گی۔ آج بچے والے پوچھتے ہیں بچی کو تم کتنا کٹنم دو گے؟ بھکاری انٹرنیشنل فقیر بن گئے۔ میں MBBS پڑھا ہوں، ڈاکٹر ہوں، مجھے ایک کار بھی دینا ہوگا ساتھ میں ماروتی کی۔ میں انجینئر پڑھا ہوں، مجھے ایک R15 بائک دلانا ہوگا، مجھے یمہا کی گاڑی دلا دو۔ جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا فقیر یہ آج بن گیا۔ خدا کی قسم یاد رکھو، جتنے مرتبہ تم بیوی والوں کو، بچی والوں کو دولت کا مطالبہ کرتے ہو، اتنے مرتبہ تم خدا سے کہتے ہو یا اللہ برکت کے دروازے ہمارے گھروں سے بند کر دے۔ برکت کے دروازوں کو اللہ پاک بند کر دے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی آئے، بولا یا رسول اللہ
گھر میں فاقہ ہے، کھانا نہیں ہے، فلانی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا تمہارا نکاح ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ ارے نکاح تو کر لو، نکاح کرو گے برکت آئے گی۔ اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، وہ عزت کی زندگی گزارنے والا بن گیا، برکت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آج مسلمان نکاح کرتا ہے، برکت کے دروازوں کو خود بند کر دیتا ہے۔ 2 لاکھ میں کیا ہوگا؟ 4 لاکھ میں کیا ہوگا؟ 10 لاکھ بچی والوں کے پاس لوگے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ 10 لاکھ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم 10 لاکھ لوگے، اللہ تمہارے دلوں کے چین و سکون کے دروازے بند کرے گا۔ تم 10 لاکھ لوگے، 10 کروڑ بھی لو، اللہ پاک تمہارے دلوں سے چین کو ختم کر دے گا، اللہ پاک دروازے بند کر دے گا۔ برکتوں کے دروازے بند ہوئے، دنیا کے کس آدمی کے پاس طاقت ہے کہ دروازے کو کھول دے؟ برکت ختم ہو گئی، دنیا کا کون سا انسان برکت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کس کے پاس طاقت ہے؟ کتنا ظلم آج ہو رہا ہے، کتنے بہنیں مر رہی ہے، کتنے بہنیں جل رہی ہے۔ آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ حیدرآباد میں ایک بچی پھانسی کے اوپر چڑھ گئی، چڑھ کر لکھنے لگی، اے میرے ابا جان، تم نے جہیز ساتھ میں نہیں دیا تھا، میرے شوہر والوں نے 20,000 روپیہ میں میرے عزت کو بیچ دیا، آج یہ چہرہ تمہیں دکھانے کا لائق نہیں ہے۔ وہ پھانسی کے اوپر چڑھ گئی اور لکھنے لگی، لکھتی لکھتی یہ بھی لکھ دیا آگے، میرا جنازہ تو نکل رہا ہے، میں یہاں مدفون ہوں گی، میرا جنازہ نکل جائے گا، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، ابا جان جب تم میرے بہن کی شادی کرو گے، اس کے شادی میں جو کتا جتنا جہیز مانگے گا، اس کتے کے منہ میں اتنا جہیز بھر دینا۔ میرے الفاظ نہیں ہے، میں تمہارے دلوں کو دکھانا نہیں چاہتا، میں تمہارے دلوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، یہ جلنے والے، مرنے والے، مٹنے والے بہنوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہے۔ پھانسی میں چڑھنے والے مظلوم عورتوں کے الفاظ ہے، پھانسی پر لٹکنے والے مظلوم بہنوں کے الفاظ ہے جو تمہارے سامنے میں سنا رہا ہوں۔ فدا بداعین صاحب ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، جب نکاح کا وقت آیا اس شاعر نے اپنے بیٹی کے نکاح میں بہت جہیز دے دیا، بہت پیسے دے دیے، بہت دولت دے دیا، بہت مال دے دیا۔ جب گھر بھی بیچ کر گھر کا پیسہ بھی وہ شوہر والوں کو دے دیا، بیٹی سے کہنے لگے، میری بیٹی آج کے بعد تو میرے گھر کو نہیں آنا۔ ابا جان تیرے گھر کو میں کیوں نہیں آ سکتی؟ فرمایا، وہ میرے پیاری بیٹی تجھے جہیز میں دینے کے لیے شوہر والوں کو، بچے والوں کو میں نے اپنا گھر بھی بیچ کر دے دیا، اتنا مال دے دیا، اتنا پیسہ دے دیا، آج کے بعد رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آج کے بعد رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، میں نے تیرے بچے والوں کو دے دیا۔ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، چند دنوں کے بعد خبر آتا ہے بیٹی کو، ان کے بیٹی کو قتل کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ فانی صاحب جب گئے وہاں جا کر ایک شعر پڑھنے لگے، وہ لوگوں میں نے میرے بیٹی کے جہیز میں سامان دیا، میں نے میرے بیٹی کے جہیز میں پیسہ دیا، میں نے میرے بیٹی کے جہیز میں گھر بھی بیچ کر بچے والوں کو دے دیا۔ آخر میں وہ مجبور ہو کر کہتے ہیں، اب یاد آیا، اب یاد آیا اے آرام جا اس نامرادی میں، اب یاد آیا اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گئے ہم تیرے سامان شادی میں۔ اتنا پیسہ دولت دینے کے بعد بھی میرے بچی والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گئے ہم تیرے سامان شادی میں۔ شادی کے سامان بھی اگر کفن بھی دے دیتے، کفن بھی میرے طرف سے ہو جاتا، بچے والوں کی طرف سے کچھ نہ ہو۔ کتنا ظلم آج ہم کر رہے ہیں بچی والوں پہ۔ بچی جاتی ہے اس کو نوکر کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ نوکر نہیں ہے، تمہارے اولاد کو، تمہارے گھر والوں کو جنت بنانے کے لیے آئی ہے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے عورت تمہارے گھر کو آتی ہے، اس کو جنتی عورت کی نگاہ سے دیکھو تو صحیح، غلام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوست کتنے ایسے موجود ہیں جن کے بہنیں آج گھروں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں شوہروں کے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جب بیوی کے گھر جاتے مسکراتے ہوئے جاتے تھے، بیوی کے دل کو تکلیف دے کر، بچی والوں کے دل کو
तकलीफ देकर, उनको सताकर, मुसलमानों हम जहन्नम का सौदा कर रहे हैं, जहन्नम मोल रहे हैं। बीवी को तकलीफ न दो, इसके दिल को आराम पहुंचाओ। मोहम्मद मुस्तफ़ा भी तुमसे राजी होंगे, खुदा भी तुमसे राजी होगा। कितने न्यूज़ नहीं आ रहे, कितने लोग हैं, हमारे कितने बहनें हैं जो शोहर वालों के जुल्म से आ जाती है। हमारा खुदा मोहताज नहीं है। हर एक भी भाई, हर एक भी कितने लोगों को देखे, जमाता में 4-4 महीने गए, 10-10 बार हज करे, अपने बेटों का निकाह कितना जोड़ा दोगे पहले बोलो। जहन्नम का मुतालबा तुम कितनी मर्तबा कर रहे हो अल्लाह से। अल्लाह का डर नहीं है, खौफ अल्लाह का नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह पाक तुम्हें पालेगा नहीं। तुम्हारी अम्मा आज तक तुम्हारे को पाली थी, तुम्हारी बीवी जब आएगी, एक औरत को क्या तुम पाल नहीं सकते? एक औरत का देखभाल नहीं कर सकते? एक औरत को रोटी नहीं दे सकते? यमहा पूछते हैं, हीरो होंडा पूछते हैं, कार पूछते हैं। जहन्नम में ये नहीं आने वाली चीज़ें, खबर में आने वाली चीज़ नहीं है। अपने बीवियों के साथ अच्छा मामला किया करो, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अगर हम सुन्नत पर नहीं चलेंगे, खुदा हमारा मोहताज नहीं है। अमेरिका वालों को देखो, पर्दे पर आज हमारा बर्दाश्त नहीं है। फ्रांस में, फ्रांस का जो बड़ा सदर था, पीए था, पूरे लोगों को जमा किया, जमा करके बोला, लोगों हमारे इन सड़कों के ऊपर बुर्खा नजर नहीं आना, हमारे इन सड़कों के ऊपर पर्दागी नजर नहीं आना, हमारे इन सड़कों के ऊपर सरों पे दुपट्टा नजर नहीं आना। क्यों? फ्रांस के अंदर मुसलमान औरतें पर्दा कर रही है। आज हमें पर्दे का कोई बात नहीं है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। एक औरत, गौर से सुनो भाई, छोटी सी बात कर अपनी बात ख़त्म करूँगा। अमेरिका में एक औरत किताब लिखती है, किताब का नाम मगरिब का सूरज, मगरिब का सूरज। अब सूरज किधर से निकलता है? मशरिक से निकलता है, इधर से निकलकर इधर डूब जाता है सूरज। मगरिब का सूरज, मगरिब जो इधर साइड से एक बार सूरज निकलेगा, जब इधर से सूरज निकलेगा क़ियामत आ जाएगी। वो औरत किताब लिखती है मगरिब का सूरज। औरत कहती है किताब लिखने के बाद, मैंने इस हदीस को नबी ने फरमाया, क़ियामत से पहले सूरज जब इधर से निकलेगा क़ियामत आ जाएगी। इसका मतलब मुझे और एक बात समझ में आ रही है, मतलब मुझे और समझ में आ रहा है। फरमाया कि मतलब ये है, एक ज़माना आएगा क़ियामत से पहले पहले इस्लाम का सूरज, इस्लाम की रोशनी मगरिब से निकलेगा, यानी अमेरिका पूरा का पूरा मुसलमान हो जाएगा। अमेरिका में इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, अमेरिका में पर्दा नजर आएगा, अमेरिका में बुर्का नजर आएगा। अमेरिका में एक एक गांव में 300 हाफिज मौजूद हैं। हम कदर इस्लाम की नहीं करें, अल्लाह पाक हमारे से इस्लाम छीन कर अमेरिका वालों को दे दी। ये कुरान की बात है। वमन यरतद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाह बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। अगर हम इस्लाम की कदर न करें, अगर हम नबी की सुन्नत की कदर न करें, अगर हम शादियाँ सुन्नत के मुताबिक न करें, अगर हमारी ज़िंदगी नबी के ज़िंदगी के मुताबिक न हो, अगर हमारे तरीक़े से नबी के दिल को तकलीफ़ होती है, खुदा की कसम अल्लाह इस्लाम हमसे छीनेगा। अमेरिका वालों को इस्लाम मुसलमान बनाएगा, अमेरिका में इस्लाम के चराग को ऊंचा करेगा, रोशन बना देगा। वहाँ इस्लाम लोग कबूल कर रहे, वहाँ पर्दा अपना रहे, हमारे लोग बेपर्दगी के साथ घूम रहे हैं। वजह क्या? अल्लाह पाक दौलत को छीन लेगा। अल्लाह सब कुछ करने वाला है। मुसलमानों, अल्लाह की कदर करो। इस्लाम की जो दौलत मिली है, इस दौलत को सीने से लगाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़दमों को चूमो, नबी के क़दमों तले आओ। अल्लाह की कसम मुसलमानों, जो आदमी नबी के नाम को सीने से लगाएगा, अल्लाह उसको जन्नत से कभी महरूम नहीं करेगा। छोटी सी बात है, बनी इसराइल में एक आदमी रास्ते में जा रहा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नाम की चीटी मिली थी। गुनहगार आदमी था, शराब पीने वाला आदमी था, जिना करने वाला आदमी था, नापाक आदमी था। जब वो मर गया, लोग उसके जनाजे को नहीं गए थे। लोगों ने कहा ये गुनहगार है, लोगों ने कहा ये शराबी है, लोगों ने कहा ये हरामी है, लोगों ने कहा ये जानी है,
اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ، یا اللہ یہ گنہگار ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، اس کا جنازہ میں کیسے پڑھاؤں گا؟ فرمایا یہ راستے میں جاتا تھا، محمد کا نام کا ایک چیٹی سے نظر آیا، اس چیٹی کو اٹھاتا ہے، میرے نبی کے نام کو پیار کرتا ہے، نبی کے نام کو بوسہ دیتا ہے، نبی کے نام کو بوسہ دینے کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اس کو میں نے جنت کے فیصلے اس کے حق میں کر دیے۔ لوگوں، ایک کافر آدمی، ایک غیر مسلم آدمی، ایک نافرمان آدمی، ایک زانی آدمی جب میرے نبی کے نام کو سینے سے لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اس کو اللہ مسلمان بنا کر کلمے کی موت دیتا ہے، جنت کا فیصلہ اس کے حق میں کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر نبی کے زندگی کے مطابق شادی کرے، نبی کے سنتوں پر عمل کرے، نبی کے سنتوں کو سینے سے لگائے، نبی کو اپنے سینے سے لگائے، کہ اللہ پاک ہمیں جنت نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ آ گیا، آئندہ جمعے سے محرم کی فضیلت، حضرت حسین کی شہادت، عمر فاروق کی شہادت پر بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ جس کو حسین سے محبت ہے، عمر فاروق سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، نبی کے نواسوں سے محبت ہے، جلد مسجد میں آؤ، ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔